السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 34۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 34 آیت نمبر 23 اور 24 جاری۔ آیت نمبر 23 اور 24 جاری۔ رکوع نمبر 3 مفسرین کے اقوال۔ رکوع نمبر 3 مفسرین کے اقوال۔ ناظرین، پچھلے حصے میں ہم نے دیکھا تھا کہ قرآن کا مزاج، یعنی قرآن کوئی شاعری نہیں ہے، کسی کاہن کا قول بھی نہیں ہے، اور قرآن کوئی کتاب کے انداز میں بات نہیں کرتا، کیونکہ کتاب میں ایک سبق میں ایک سبجیکٹ میں جو بات ہوتی ہے وہ اسی کتاب کے دوسرے سبجیکٹ میں اس کے تعلق سے کوئی بات نہیں ہوتی، لیکن قرآن میں ایک سبجیکٹ کو بار بار دہرایا گیا ہے، جیسے کہ قصہ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قرآن پاک میں 7 مرتبہ آیا ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بار بار آتا ہے۔ تو قرآن پھر کیا ہے؟ تو ہم نے جانا تھا کہ قرآن خطبہ ہے اور خطبات کا مجموعہ ہے۔ ماشاءاللہ بہت ہی دلچسپ موضوع تھا، جس سے ہمیں قرآن کا اسلوب سمجھ میں آیا، قرآن کا بات کرنے کا طرز سمجھ میں آیا۔ اب ہم جانتے ہیں کہ قرآن کی ترتیب تدوین، کہ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سورہ الگ کی 5 آیات پہلے لکھی گئی، لیکن قرآن میں سب سے پہلے جو ابتدا ہوتی ہے تدوین، یعنی لکھنے کی ابتدا ہوتی ہے، وہ سورہ فاتحہ سے کی جاتی ہے۔ تو ایسا کیوں؟ ہم انشاءاللہ اس حصے نمبر 34 میں جانیں گے، لیکن ہر بار کی طرح ہم پہلے ہمارا جو موضوع جس آیات ہے ان کی تلاوت کریں گے، اسی کے تعلق سے یہ موضوع ہے، پھر اس کے بارے میں مفسرین کے اقوال پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے، اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو تم اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ، اور تمہیں اختیار ہے کہ تم اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو۔ پس اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے تو اس قرآن کو سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب مفسرین کے اقوال ان دونوں آیتوں کے تعلق سے ہم پڑھیں گے۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے ترتیب تدوین، قرآن کی ترتیب تدوین۔ اب تعارف قرآن میں اگلا موضوع ہے ترتیب و تدوین کیسے ہوئی۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ ہمارے ذمے ہے قرآن کو جمع کروانا اور قرآن کو پڑھانا، اور پڑھانے میں ترتیب لازماً آ جائے گی۔ ایک بات اس میں بالکل متفق علیہ ہے، جس پر اتفاق کیا گیا ہو، سب کی رائے اور مرضی کے مطابق ہے، جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، وہ یہ کہ قرآن کی ترتیب نزولی اور تھی اور ترتیب مصحف اور ہے۔ ابتدائی مکی صورتیں قرآن کے سب سے آخری حصے پارے نمبر 29 میں ہے اور پارے نمبر 30 میں ہے، اور مدنی صورتیں ابتدائی پاروں میں ہے۔ تو ترتیب نزولی اور ہے اور ترتیب مصحف اور ہے، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترتیب نزولی پر ایک مصحف یعنی کہ قرآن جمع کیا تھا، اس لیے کہ علمی طور پر یہ ایک بڑی عمدہ مشق بنتی ہے، اس لیے کہ ترتیب نزول سے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اخذ ہوتی ہے، ملتی ہے، کہ پہلے کیا نازل ہوا، پھر کیا نازل ہوا، اس کے بعد کیا نازل ہوا۔ در حقیقت اگر ہم ترتیب نزول سے قرآن مرتب کریں گے تو وہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بن جائیں گی۔
تو یہ نقطہ ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ترتیب نزولی اور ترتیب مصحف الگ الگ ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ اسی کے تعلق سے ہم یہ موضوع لیے ہے، انشاءاللہ بہت ہی اچھے سے سمجھایا جائے گا، غور سے سمجھے۔ پہلی بات یہ سمجھ لو کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک اصل حجت دین میں وہ ترتیب مصحف ہے، اور یہی ترتیب مصحف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہی ترتیب ہے لوح محفوظ کی، اور یہی ترتیب ہے ام الکتاب کی، اور یہی ترتیب ہے کتاب مکنون کی۔ اب سمجھیے کہ قرآن کی تدوین کا معاملہ، قرآن کی تدوین کا معاملہ کن مراحل میں ہوا ہے؟ قرآن کی تدوین کے 3 مراحل ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کی جمع اور ترتیب ہو گئی تھی، لیکن کتابی شکل میں نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پڑھ کر سنایا، اسی ترتیب سے سنایا جس ترتیب سے اب یہ مصحف میں موجود ہے، اور ہر رمضان المبارک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام دورہ کرتے تھے قرآن کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جتنا کہ قرآن اس وقت نازل ہو چکا ہوتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا جو آخری رمضان المبارک تھا، اس میں 2 مرتبہ پورے قرآن کا دورہ کیا گیا۔ یہ 2 مرتبہ دورہ قرآن بغیر ترتیب کے تو نہیں ہو سکتا، تو یہ ترتیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہوئی ہے، یعنی کہ توقیفی ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے کی ہوئی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بلکہ اللہ کی ہوئی ہے، اور یہی ترتیب مصحف عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور یہی ترتیب ہے لوح محفوظ کی ہے، اور یہی ترتیب ام الکتاب میں ہے، اور یہی ترتیب ہے کتاب مکنون میں، اور یہ ترتیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر گئے ہیں، اور یہ ترتیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر گئے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بہت سے قرآن کے حافظ تھے، اور کئی حفاظ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تھے جنگ یمامہ میں بھی۔ تبھی تو خیال آیا کہ قرآن کی تدوین کتابی شکل میں کی جائے، لیکن اکثر کی رائے یہی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتابی شکل میں قرآن موجود نہیں تھا، لوگوں کے سینوں میں محفوظ تھا، جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک میں محفوظ تھا، اسی طرح جو حفاظ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے سینے میں بھی قرآن موجود تھا۔ دوسرا مرحلہ تب آیا جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جنگ یمامہ ہوئی، تو بہت سے حفاظ اکرام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اس وجہ سے ایک تشویش پیدا ہو گئی کہ ایسا نہ ہو کہ قرآن ضائع ہو جائے، لہٰذا اسے کتابی شکل میں مرتب کرنا ہوگا۔ اس کے لیے بہت سے صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی، اصرار کیا، جتنے قراء ہیں، جتنے کاتبین ہیں، ان سب کو آپ جمع کیجئے، اور اس کے بعد اس قرآن مجید کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کرے، مرتب کرے، تدوین کرے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں شروع میں بہت ہی ناراض مند رہے، اس پر راضی ہی نہیں تھے، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اپنا خاص مزاج تھا کہ اتباع رسول کا جذبہ انتہا درجے کا تھا۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، وہ کام میں کیسے کروں؟ کہ اگر یہ کام واقعی کرنے کا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے، تو پھر میں کیسے کر سکتا ہوں؟ لیکن صورتحال پیچیدہ ہو گئی، لوگوں کی طرف سے دباؤ بڑھ گیا کہ نہیں، یہ کام کر لینا چاہیے، ان کے سامنے بھی حکمت آ گئی۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتفاق رکھتے ہوئے جتنے بھی کاتبین وہی تھے، ان کی ایک کمیٹی بنائی، اور ان کو کہا کہ اب قرآن کو جمع کر کے ایک کتابی شکل دے کر مرتب کرے۔ وہ کتابی شکل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہو گئی۔ اس کی تفصیل ناظرین ہم آگے بھی پڑھیں گے، جس سے یہ بات اور کھل کر واضح ہو جائیں گی، اور یہ بہت ہی دلچسپ انداز میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی ہی محتاط رہتے ہوئے قرآن پاک کی تدوین کی، اور قرآن پاک کی تدوین کیسے ہوئی، کس نے کی، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔
کہ ابھی حال ہی میں جو وسیم رضوی کا فتنہ اٹھا تھا، اس نے جو فتنہ اٹھا تھا اسے کیسے دبایا گیا اور اس کی اصل وجہ کیا ہے، یہ ہم آگے جانیں گے۔ اس کی تفصیل آگے آئے گی کہ جنگ یمامہ میں دشمن کے 10 سے 12 ہزار لوگ مارے گئے اور مسلمانوں میں سے 1000 سے 1200 لوگ شہید ہو گئے، جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم و اجمعین میں اونچے درجے کے لوگ مانے جاتے تھے، اور ان میں بھی 500 کے قریب حفاظ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ تھے کہ جن کو پورا قرآن یاد تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو بہت ہی الگ مزاج کے انسان مانے جاتے تھے، بہت ہی عقل مند تھے اور دور اندیش بھی تھے۔ حالانکہ ان شہید ہونے والوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی بھی تھے، جس کا رنج و صدمہ بھی تھا، لیکن ایسی سخت حالت میں بھی انہوں نے اسلام کی حفاظت کے بارے میں، قرآن کی حفاظت کے بارے میں سوچا، اور سوچتے سوچتے ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ ٹھیک ہے، موت و حیات اللہ کی طرف سے ہے اور شہادت تو ہماری آرزو ہے، رہی بات حق و باطل کی جنگ کی تو وہ قیامت تک جاری رہے گی، لیکن اسی طرح حفاظ کرام شہید ہوتے گئے تو پھر قرآن کا کیا ہوگا؟ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے عمر، تمہارے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ تو جواب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قرآن کو جمع کر لیتے ہیں اور ایک کتابی شکل دے دیتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو کام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن اس وقت عشر مبشرہ شورا میں سے تھے، ان سب نے ایک ایک کر کے تائید کی کہ بہت اچھا مشورہ ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی سینہ کھل گیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قرآن کو ایک کتابی شکل دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس عمل کو کہتے ہیں تدوین قرآن، یعنی کہ قرآن کو جمع کرنا۔ تو اس عمل کو کہتے ہیں تدوین قرآن، یعنی کہ قرآن کو جمع کرنا۔ تو آئے ہم یہاں سے جانتے ہیں کہ قرآن کی تدوین کیسے ہوئی، قرآن جمع کیسے ہوا، قرآن کو جمع کس نے کیا۔ خاص کر کے ہمارے اب اصل موضوع کی طرف آ رہے، خاص کر کے ہمارے جمعوں کے خطبوں میں وزن بیٹھانے کے لیے کئی امام صاحب پڑھ دیتے ہیں جامع القرآن حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہی ایک بڑی وجہ بن جاتی ہے کہ جس سے کسی کو شک کرنے کا موقع مل جاتا ہے تو کسی کو فساد پھیلانے کا موقع مل جاتا ہے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں کہ خاص کر کے ہمارے جمعہ کے خطبوں میں وزن بیٹھانے کے لیے کئی امام صاحب پڑھ دیتے ہیں کہ جامع القرآن حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہی ایک بڑی وجہ بن جاتی ہے جس سے کسی کو شک کرنے کا موقع مل جاتا ہے تو کسی کو فساد پھیلانے کا موقع مل جاتا ہے تو کسی کو بہکانے کا موقع مل جاتا ہے۔ فساد پھیلانے والے اسی بات کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ پاکیزگی نہیں ہے، اس قرآن کو تو مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ نے جمع کیا ہے، یعنی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہے، انہوں نے قرآن کو جمع کیا ہے اور انہوں نے اپنے طرف سے آگے پیچھے کر دیا۔ کچھ کم عقل کم شعور لوگ بھی اس جال میں پھنس جاتے ہیں کہ اس انسان سے تو غلطی ہو سکتی ہے، اور یہی بات وسیم رضوی لے کر اترا تھا اور فتنہ پھیلایا تھا۔ لیکن یہ بات ہمیں تسلیم کرنی ہوگی کہ ہم ہی نے غلطی کر کے خود باطل کو موقع دیا کہ ہم پر انگلی اٹھائے، لیکن یہ بات ہمیں بھی تسلیم کرنی ہوگی کہ ہم ہی نے غلطی کر کے خود باطل کو موقع دیا کہ ہم پر انگلی اٹھائے۔ تو آج ہم اس موضوع پر تفصیل سے گفتگو کریں گے تاکہ اس موضوع سے جڑے اشکالات ختم ہو جائے۔ تو آج ہم اس موضوع پر تفصیل سے گفتگو کریں گے تاکہ اس موضوع سے جڑے اشکالات ختم ہو جائے کہ کس نے قرآن کو جمع کیا اور قرآن کو جمع کرنے میں کس کی کیا شراکت تھی، کس کی کیا پارٹنرشپ تھی، کس نے اپنا حصہ لگایا تھا
تو سب سے پہلے صاف الفاظ میں سمجھ لو کہ قرآن کو نہ ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کیا، نہ ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کیا، اور نہ ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کیا، بلکہ آگے بڑھ کر یہ بھی سمجھ لو کہ قرآن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جمع نہیں کیا، بلکہ قرآن کو جمع کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، قرآن کو جمع کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، قرآن کو جمع کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ قرآن کو جمع کیا، اور قرآن کو جمع کرنے میں کس کی کیا شراکت تھی، کس نے قرآن کو جمع کیا اور قرآن کو جمع کرنے میں کس کی کیا شراکت تھی، کس کا کیا حصہ تھا۔ تو سب سے پہلے صاف الفاظ میں سمجھ لو کہ قرآن کو نہ ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کیا، نہ ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کیا، اور نہ ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کیا، بلکہ آگے بڑھ کر یہ بھی سمجھ لو کہ قرآن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے بھی جمع نہیں کیا، بلکہ قرآن کو جمع کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ جب قرآن نازل ہوا تو شروعاتی دور میں 4-5 آیتیں نازل ہو گئی، پھر کبھی 5-6 آیتیں نازل ہو گئی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے کہ کہیں میں اس کو بھول نہ جاؤں، کہیں قرآن کی نزول کی ترتیب بھی ادھر ادھر نہ ہونے پائے۔ تو وہی جب آتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ مسائل ہوتے تھے کہ وہی جو آئی ہے اس کا مطلب کیا ہے، اس نزول قرآن کی ترتیب کیا ہے، پہلے کس کو رکھا جائے بعد میں کس کو رکھا جائے۔ اس پر ایک اور مسئلہ کہ کچھ باتوں کے بارے میں جاننا، جیسے کہ سورہ فاتحہ میں آ گیا کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو سوال پیدا ہوگا کہ یہ صراط المستقیم کیا ہے، کیونکہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو قرآن کی جو آیت نازل ہوئی وہ سنائیں گے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھیں گے کہ یہ صراط مستقیم کیا ہے اور فلاں کیا ہے، تو بتانا بھی پڑے گا۔ تو اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے معلوم ہو، کیسے معلوم پڑے کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ تو جلدی سے جاننا چاہتے تھے، جیسے مثال کے طور پر سمجھ لو کہ ایک اسکول میں ایک ٹیچر صاحب پڑھا رہے ہیں، استاد صاحب پڑھا رہے اور پڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ آج جرمنی کا چانسلر ایک میٹنگ کے لیے سعودی جا رہا ہے خادم الحرمین کے پاس۔ تو ایسے میں اگر کوئی طالب علم پوچھ لے کہ سر یہ چانسلر کیا ہوتا ہے، یہ خادم الحرمین کیا ہوتا ہے، اور جواب میں ٹیچر اس سے کہے کہ بیٹا پہلے میں اپنی بات تو پوری کر لوں پھر تمہارے اس سوال کی وضاحت بھی کر دوں گا، تو ایسا ہی کچھ معاملہ تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کی آیات لے کر آتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے جلدی جلدی سمجھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت دیتے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به، لا تحرک به لسانک لتعجل به، یعنی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیجئے تاکہ جلدی سے یاد ہو جائے، کیونکہ اس قرآن کو جمع کرنا ہمارے ذمے ہے اور قرآن کو پڑھانے کی ذمہ داری بھی ہماری ہی ہے، یعنی کس ترتیب سے آپ پڑھیں گے یہ بھی ہم آپ کو بتا دیں گے، پھر میں جس ترتیب سے آپ کو پڑھا دوں گا اس ترتیب پر آپ بھی پڑھنا، پھر ہمارے ہی ذمے ہے اس کی تشریح بھی کرنا، اس کی تشریح بھی بیان کرنا ہماری ہی ذمے ہے، یعنی کہ اللہ ہی بتا دیں گے کہ صراط المستقیم کسے کہتے ہیں، وتواصوا بالحق کسے کہتے ہیں، وتواصوا بالصبر کسے کہتے ہیں، عمل صالح کسے کہتے ہیں، اور اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن یاد کرانے کی بھی ذمہ داری اپنے ذمے لے لی۔ تو سمجھ لو کہ قرآن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرانا اور قرآن کی ترتیب بھی اور ساتھ ہی اس کی معنی کی تفاصیل بھی اللہ نے اپنے ذمے لے لیا۔ تو اس سے واضح ہو گیا کہ قرآن کو اللہ ہی نے جمع کیا ہے، تو قرآن کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے جمع کیا ہے۔ اب اگلا سوال کہ کس کے ذریعے
قرآن کو اللہ نے جمع کیا؟ تو جواب یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رہنمائی میں جمع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتے کہ میرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو کہ اس آیت کو فلاں جگہ قرآن میں رکھنا ہے، اس کو اس طرح پڑھنا ہے۔ تو رہنمائی کا کام حضرت جبرائیل علیہ السلام کر رہے تھے اور جمع ہو رہا تھا قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں، یعنی کہ روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن جمع ہو رہا تھا، یعنی کہ روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن جمع ہو رہا تھا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، دب جاتا، پھٹ جاتا، تو انسان کی کیا مجال ہے کہ اسے برداشت کر سکے۔ لیکن روح کے اندر وہ طاقت ہے کہ قرآن کے نزول کو حاصل کر سکے۔ تو یہاں سے ایک بار پھر سمجھ لیجئے کہ قرآن کو جمع کیا اللہ نے، اور سب سے پہلے قرآن جمع ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں، دل مبارک میں، یعنی کہ قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ وہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلوں میں جمع کرایا۔ جو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پڑھنے لکھنے والے ہوتے تھے، تیز ہوتے تھے، ان کو یاد کراتے تھے۔ شروع میں ایسا معاملہ تھا کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کم تو تھے ہی، لیکن آیات بھی کم ہی تھی۔ تو سمجھ لو کہ سورہ علق کی 5 آیات کو یاد کرنے میں عربی جاننے والے کو کتنا وقت لگے گا۔ اور یہ تو اس زمانے کی بات ہے کہ جس زمانے میں عربوں کو اپنے حافظے پر ناز ہوتا تھا۔ پڑھنے لکھنے کو تو وہ لوگ عیب سمجھتے تھے، پڑھنے لکھنے کو تو وہ لوگ عیب سمجھتے تھے۔ مکہ شریف میں تو شروعات میں صرف 17 لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، لیکن ہوتا ایسا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے لکھاتے تو تھے، لیکن کوئی سورہ فاتحہ لکھ لیتا۔ یہ اگلا مسئلہ ہے جس کو ہم کو سمجھنا ہے کہ مکہ شریف میں شروعات میں تو صرف 17 لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، لیکن ہوتا ایسا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے لکھاتے تو تھے، لیکن کوئی سورہ فاتحہ لکھ لیتا، کوئی سورہ مزمل لکھ لیتا، کوئی سورہ مدثر لکھ لیتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تصدیق کرا لیتے کہ سب کچھ ٹھیک ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تصدیق کرا لیتے، جانچ کرا لیتے۔ تصدیق کرانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو املا نہیں پڑھ پاتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، تو کہتے تھے کہ سناؤ کیا لکھے ہو۔ جب جانچ ہوتی، تصدیق ہوتی، سب ٹھیک رہتا تو لکھنے والے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پاس حفاظت سے رکھ دیتے۔ تو اسی طرح سے لکھنے کا کام بھی ہوتا تھا۔ تو سمجھ لو کہ یہ تھا لکھنے کا معاملہ، تو سمجھ لو کہ یہ تھا لکھنے کا معاملہ۔ لکھنے کا معاملہ تو چل رہا تھا، لیکن ترتیب وار نہیں چل رہا تھا۔ تو ترتیب کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام خاص الگ سے آتے ہر رمضان المبارک میں۔ ترتیب کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام خاص آتے ہر رمضان المبارک میں، اور اس وقت اس رمضان المبارک تک جتنی آیتیں نازل ہوئی ہوتی ان آیات کو پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پڑھتے تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سنتے تھے، تاکہ جتنا قرآن نازل ہو چکا ہے اس کی بھی تصدیق ہو جائے اور تازہ بھی ہو جائے۔ اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز میں قرآن ترتیب وار نہیں پڑھتے تھے، جتنا بھی قرآن جیسا بھی یاد ہوتا پڑھ لیتے تھے۔ کبھی سورہ مزمل کی کچھ آیات جو اتری تھی وہ پڑھ لیتے، تو اس کے بعد سورہ آل عمران پڑھ لیتے، لیکن اس طرح قرآن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بھی جمع ہوتا چلا گیا، اور تحریری انداز میں بھی لوگوں کے پاس جمع ہوتا چلا گیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا آخری رمضان المبارک آیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 2 مرتبہ قرآن کو دہرایا، یعنی کہ 2 مرتبہ سنائے اور 2 مرتبہ سنے۔ لیکن اس مرتبہ 2 مرتبہ قرآن دہرانے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ اب اس فانی دنیا سے خالق حقیقی کی طرف کی طرف جانا ہے۔ تو اس کی خبر اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، جس پر وہ رونے لگی۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کی ترتیب پر بڑا ہی زور دیتے تھے۔ پہلے کس سورت کو پڑھا جائے؟ سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے، لیکن اس سورت کو سورہ فاتحہ کے بعد دوسرے نمبر پر رکھا گیا۔ سورہ آل عمران مدنی ہے، لیکن اس کو تیسرے نمبر پر رکھا گیا۔ سورہ نساء مدنی ہے، لیکن چوتھے نمبر پر رکھا گیا۔ سورہ مائدہ مدنی ہے، لیکن 5ویں نمبر پر رکھا گیا۔ اور سورۃ الانعام یہ مکی ہے، لیکن اس کو ان چار بڑی مدنی صورتوں کے بعد 6 نمبر پر رکھا گیا۔ اس طرح آیات کی بھی ترتیب ہوتی تھی۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات شب معراج میں ملی تھی، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی زندگی میں، اور سورۃ البقرہ مدنی صورت ہے، لیکن ان 2 آیات کو سورۃ البقرہ کے آخر میں ترتیب دیا گیا ہے۔ تو جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام آیتوں کی ترتیب بتاتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی ترتیب پر عمل کرتے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایک پر تک نہیں ہلا سکتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایک پر تک نہیں ہلاتے، تو سمجھ لو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ترتیب لگاتے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی لگاتے تھے۔ اور تو اس لحاظ سے پورا قرآن جس ترتیب پر جمع ہوا ہے وہ توقیفی ہے، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کے مطابق ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے بتانے کے مطابق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، اور جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم بتایا۔ یہ تو بات ہو گئی، قرآن کو اللہ تعالیٰ نے جمع کیا، پھر اس کے بعد اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جمایا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جمع کرایا، ساتھ ہی لکھوا کر تحریری شکل بھی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بتانے پر صورتوں کو اور آیتوں کو ترتیبی شکل دی گئی۔ تو اسی سے ہمیں ایک بات سمجھنا ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرآن ضائع ہونے کے خدشات کیا تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرآن ضائع ہونے کے خدشات کیا تھے؟ مدینہ جاتے ہی، اور یہ موضوع ہم انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پڑھیں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرآن کے ضائع ہونے کے خدشات کیا تھے۔ آج تو ہم نے اس بات کو، اس مضمون کو جان لیا کہ قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع نہیں کیا، نہ ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کیا، نہ ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کیا، یہاں تک کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جمع نہیں کیا۔ قرآن کو اللہ نے جمع کیا ہے، پھر اس کے بعد اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جمع فرمایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جان نثار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلوں میں جمع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے تعارف سے آراستہ فرمائے، مزین فرمائے، اور قرآن سے محبت ہماری بڑھائے، قرآن کی پیاس بڑھائے، قرآن کی تڑپ بڑھائے، قرآن کی طلب بڑھائے، تاکہ ہم اس دنیا سے کامیاب ہو کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ملے تو خوشی سے ملے، ہم تو ان سے بے شک خوشی سے ملیں گے کہ ایک ولی اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت عید کب ہے؟ تو بولے جس دن دید ہوں گی اسی دن عید ہوں گی۔ ان کی دید جس کو نصیب ہو وہ نصیب بھی دل دید ہے، ان کو دیکھنا میری عید ہے، ان کا رخ کلام مجید ہے۔ بہترین شعر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پہ چلنے والی زندگی دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے راہ میں قبول فرمائے اور قرآن سے محبت فرمائے۔ ناظرین، یہ قرآن نہیں تو زندگی میں کامیابی نہیں۔ قرآن سے دوری کامیابی سے دوری ہے، اللہ سے دوری ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری ہے۔ تو قرآن سے ہے کامیابی، ہمیشہ کی کامیابی، عظیم کامیابی، ابدالآباد کامیابی، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں کہا
اس کامیابی کے تعلق سے ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی ہی عظیم کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کامیابی سے ہمیں آراستہ فرمائے، جہاں سے بھی نصیب ہو، جہاں سے بھی موقع ملے قرآن کی دولت کو سمیٹ لو اور پوری دنیا تک پہنچاؤ، اس مہم کا حصہ بنو تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ پچھلی قومیں بھی جو برباد ہوئی تو اپنے اللہ کے حکموں کو چھپانے کی وجہ سے برباد ہوئی کہ وہ اللہ کے حکموں کو چھپاتی تھی، دوسروں تک نہیں پہنچاتی تھی۔ اللہ اس بربادی سے ہماری حفاظت فرمائے اور اس آبادی سے آراستہ فرمائے جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔